السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78، 79 اور 80 ہے۔ 3 آیتیں اس وقت ہم نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں۔ 15واں پارہ ہے جو ان دنوں میں تراویح میں پڑھا جا رہا ہے۔ اس کے اندر کچھ باتیں ہیں جو ہمارے لیے مفید ہیں، معلومات کے اعتبار سے بھی، یعنی علم کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی۔ کچھ باتیں علم کے اعتبار سے ہیں اور کچھ باتیں عمل کے اعتبار سے ہیں۔ پہلی 2 آیتوں میں، پہلی آیت میں علم والی بات ہے اور دوسری آیت میں عمل والی بات ہے۔ علم اس بات کا کہ جو 5 وقتہ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، ان 5 وقتہ نمازوں کی فرضیت اس آیت پاک سے ثابت ہو رہی ہے، اور دوسری آیت میں عمل تہجد کی نماز کے متعلق ہے۔ ویسے دونوں آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں ہمارے لیے کچھ باتوں کا علم ہے اور اس کے ضمن میں ان باتوں پر عمل کی ترغیب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اقیم الصلاۃ الی دلوک الشمس اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ آپ نماز قائم کیجئے۔ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے کہ آپ نماز قائم کیجئے لدلوک الشمس، آفتاب کے ڈھلنے کے وقت سے، الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، رات کی تاریکی ہونے تک، وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز بھی قائم کیجیے۔ اس آیت پاک میں لدلوک الشمس الی غسق اللیل، آفتاب کے ڈھلنے کے وقت سے رات کی تاریکی تک 4 نمازیں داخل ہو جاتی ہیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ 5ویں نماز کے لیے الگ سے ذکر کیا وہ قرآن الفجر،
کہ فجر کے وقت فجر کی نماز بھی پڑھیں، اس کو قرآن کے لفظ سے تعبیر کیا، یعنی فجر کے وقت میں آپ قرآن پڑھیں، یعنی نماز میں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کی نماز میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس وقت فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ یہ آیت کا یہ مختصر مفہوم میں نے بیان کیا۔ تو اس میں سب سے پہلا لفظ ہے اقیم الصلاۃ، اقیم، جس میں اقامت صلاۃ کا لفظ آیا ہے کہ نماز کو آپ قائم کریں۔ ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز کو قائم کرنا۔ نماز پڑھنا جیسے تیسے پڑھے آدمی تو وہ نماز پڑھنا ہو گیا، جیسے بھی پڑھے، خشوع خضوع سے پڑھے یا بغیر خشوع کے پڑھے، ہر صورت میں نماز پڑھنا ہو جاتا ہے۔ لیکن نماز کو قائم کرنے کا لفظ یہاں پر جب کہا گیا ہے تو قائم کرنا جبھی ہو سکے گا جب نماز کو مکمل اس کے فرائض، واجبات، سنتیں، آداب اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے تمام پہلوؤں سے نماز کو بالکل درست پڑھا جائے اور درست طریقے سے اسے ادا کیے جائے، اس کے سارے حقوق انجام دیے جائیں، اور پھر ساری نمازوں کو زندہ کیا جائے۔ نماز سے پہلے وضو کا اہتمام کیا جائے، اور فرض نماز کے قائم کرنے کی جگہیں بھی درست کی جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں بہت سارے احکامات اس میں اس طرح پر داخل ہو جاتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے نماز صحیح طریقے سے قائم کی جا سکتی ہے، اور ان میں سے کسی بھی چیز کی کمی واقع ہوتی ہے تو نماز کو صحیح طریقے سے قائم نہیں کیا جا سکتا، پھر نماز میں کوتاہی ہونے لگتی ہے۔ تو نماز سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا قائم کرنا اور ان سب کو درست رکھنا اور ان سب کا انتظام و انصرام، وہ سب نماز کو قائم کرنے کے لیے معین و مددگار ہوتا ہے، اور ان کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی اور قائم نہیں ہوتی۔ تو ان سب کا گویا اس میں حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ حکم جو نازل ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، تو یہ حکم جیسا کہ پچھلی آیتوں میں یہ مضمون گزرا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھیں کفار و مشرکین کی جانب سے، اور آپ کو ختم کرنے اور آپ کے دین اسلام کو مٹانے کے لیے مختلف قسم سے مکر و فریب کیا جا رہا تھا۔ تو اس سے بچنے کی تدبیر کے طور پر آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ نماز کو قائم کریں۔ علماء نے یہ بات فرمائی ہے کہ دشمنان اسلام کی مختلف تکلیفوں اور ایذاؤں اور ان کے مکر و فریب اور قید سے بچاؤ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقامت نماز کا حکم دیا گیا۔ تو گویا نماز کو قائم کرنے میں تمام دشمنوں کے مکر و فریب سے حفاظت کا سامان رکھا ہے، کیونکہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے، تسبیح بھی ہے، تلاوت بھی ہے، اور بہت ساری مخلوقات کی عبادتوں کو اس میں جمع کر لیا گیا۔
کوئی مخلوق رینگنے والی، کوئی جھک کر چلنے والی، کوئی کھڑے ہو کے چلنے والی، رہنے والی، تو مختلف قسم کی مخلوقات کی مختلف عبادتوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ایک نماز ایسا عظیم الشان عمل ہے کہ اس کا خاصہ ہے کہ دشمنوں کی ایذا رسانیوں سے اور ان کے مکر و فریب سے اس میں حفاظت ہے، کہ جب آدمی اس کو قائم کرے گا تو اس کے قائم کرنے کا اثر دشمنوں کے مکر و فریب سے حفاظت۔ میں یہاں رک کر موجودہ حالات کے پیش نظر ایک بات عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں کرونا وائرس کے، اور اس کرونا وائرس کے خوف سے اور خدشے سے لاک ڈاؤن کے احکامات ہیں اور مکمل طور سے ساری چیزوں کو بند کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ نمازوں کو بھی مسجد میں بند کر دیا گیا۔ جزوی طور پر چند لوگوں کو اجازت نماز پڑھنے کی دی گئی ہے، اور بعض مساجد میں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اور یہ معاملہ پوری دنیا میں اس قدر محیط ہو چکا ہے کہ حرمین شریفین بھی اس سے متاثر ہیں۔ اب اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کوئی واقعی خوف و خدشہ اس کا سبب ہے، یا اس کے پردے کے پیچھے کوئی سازش ہے؟ اس کی بحث میں مجھے اس وقت پڑھنا نہیں ہے، لیکن ایک بات تو میں ضرور عرض کر دوں جو اس آیت پاک سے ہمیں جس کی رہبری مل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ تمام قسم کے مکر و فریب اور تمام قسم کی ایذا رسانیاں جو دشمنان اسلام کی طرف سے مسلمانوں کو، اسلام پرستوں کو، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو پیش آتی ہیں، ان سب سے حفاظت اور بچاؤ کا سامان یہاں اللہ تعالیٰ شانہ نے نماز کو قائم کرنے میں بتلایا ہے۔ تو لہٰذا مسلمان اگر ان آفتوں سے اپنا تحفظ چاہتے ہیں اور بچاؤ چاہتے ہیں، چاہے یہ آفت اور وبا آسمانی ہو اور چاہے یہ انسانوں کی پیدا کردہ ہو، آسمانی وبا ہے تو آسمانی وبا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی ناراض ہوتے ہیں تو بندوں کو حالات میں مبتلا کرتے ہیں۔ ہمارے اعمال سے اور ہمارے کردار اور اخلاق سے یا ہماری کسی بھی بات سے اللہ پاک اگر ناراض ہو جائیں تو ان کی ناراضگی مختلف شکلوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے وبائی امراض بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایک مظہر ہو، اس لیے کہ احادیث میں ملتا ہے کہ جب فحش اور بے حیائی پھیلنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ طاعون میں اور ایسی بیماریوں میں جو کہ لا علاج ہوں لوگوں کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ روایت سے اور حدیث سے بات ثابت ہے کہ بے حیائی جب پھیلے گی اور فحش جب پھیلے گا تو اس کا یہی انجام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ طاعون کے امراض اور وبائی ایسی بیماریاں کہ جن کا کوئی علاج نہ تلاش کر سکیں، ایسی دنیا میں اللہ پاک پھیلا دیتے ہیں۔ تو جو اس وقت میں پھیلا ہوا مرض ہے، اس کا سبب ہو سکتا ہے کہ وہی بے حیائی ہو جو اس وقت میں دنیا میں جو اس وقت میں پھیلائی جا رہی ہے اور پھیلی ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے دور کرنے کا ایک واحد ذریعہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے۔ تو اگر اللہ کو راضی کرنا ہو تو اس کا بھی ایک عظیم ذریعہ نماز ہے، کہ نماز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوع اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریزی اور خشوع اور خضوع کا اظہار اور اپنی گڑ گڑاہٹ اور اپنی عاجزی اور بے بسی اور بے کسی کا اظہار، اور پھر اس کے آخر میں استغفار، اور پھر دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا کر اس سے التجا کرنا،
یہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں نماز میں، کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو کر اگر یہ آسمانی وبا ہمارے اعمال بد کی شامت میں اور ہمارے اعمال بد کے نتیجے میں اگر ہم کو آ رہی ہے تو یہ آسمانی وبا ٹل سکتی ہے۔ تو اس کا بھی واحد حل یہ ہے کہ نماز کو زندہ کیا جائے اور نماز کو قائم کیا جائے، گھر گھر میں نماز زندہ ہو، فرد فرد میں نماز زندہ ہو، چھوٹے اور بڑے سب کے سب نمازوں کو زندہ کریں۔ مسجد میں اجازت ملے تو مسجد میں، عیدگاہوں میں ملے تو بھی عیدگاہوں میں، اور اگر گھر میں پڑھنے کا حکم اور دیا جائے تو پھر گھر میں جہاں بھی جو موقع نماز کو قائم کرنے کے ہمیں مواقع ملتے ہوں ان مواقع کو غنیمت سمجھ کے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نماز کو زندہ کرنا چاہیے، جو اصل حکم ہے۔ اور نماز کے زندہ کرنے پر ان آسمانی وباؤں کے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ٹل جانے اور ختم ہو جانے اور اٹھا لیے جانے کے امکانات پائے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کوئی کہتا ہے کہ یہ زمینی وبا ہے، انسانوں کی پیدا کردہ ہے، تو پھر یہ ایک مکر ہے، فریب ہے، جو دھوکہ ہے اور انسانوں کے ساتھ ایک ظلم اور کھلواڑ ہے، اور انسانوں کے ساتھ ایک دھوکہ دہی ہے اور خیانت ہے، تو آپ جو بھی کہیں گے تو پھر اس سے حفاظت کے لیے اس آیت پاک سے ہم کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ہی کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ دشمنوں کے مکر و فریب سے اور ان کے قید سے اور ان کی ایذا رسانیوں سے بچنا ہے، تو پھر اس کا بھی ذریعہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اقیم الصلاۃ کا جو حکم دیا، پچھلی آیتوں کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو پچھلی آیتوں سے جوڑنے سے یہی ملا کہ آیتوں کے اندر یہ مضمون موجود بھی ہے، اور آیتوں کے اتارے جانے کا منشا اور مقصود بھی یہی نظر آیا کہ یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی ایذا رسانی سے حفاظت کے لیے اور دشمنوں کے مکر و فریب اور مکاریوں سے بچانے کے لیے اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ نماز قائم کریں۔ آپ نے دیکھا ہے، جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کے جو مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو کن مکر و فریب کے جال کس طرح مکر و فریب کے جال بچھے ہوئے تھے، اور ان کے مکر و فریب کے جال میں سے نکل کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ بحفاظت کیسے پہنچ گئے، یہ واقعہ آپ کو معلوم ہے، اور یہ سب برکت ہے آپ کی نماز کی۔ تو الغرض نماز کا حکم اور نماز کو قائم کرنے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقصد سے دیا گیا ہے۔ تو میں بھی اپنے سامعین سے یہی گزارش کروں گا کہ موجودہ حالات کا جو حل ہے وہ نماز میں رکھا ہوا ہے، تو ہم نماز کو گھر گھر فرد فرد میں کس طرح زندہ کریں، اس کو سوچنا ہے۔ اپنی ذات سے بھی ہم اس کو زندہ کریں، اور دوسروں کے ذریعے دوسرے گھرانوں میں بھی، اپنے محلے کے پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں، محلے کے ہر گھر کے ہر فرد میں اس عمل کو زندہ کرنے کی ہمیں تدبیر کرنا ہے۔ تو چل پھر تو نہیں سکتے، آپ سب کو بتانے کے لیے چل پھر تو نہیں سکتے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ منتقل نہیں ہو سکتے، اپنے گھروں سے تو آپ نکل نہیں سکتے، لیکن آپ کے پاس فون موجود ہے، جو فون جو مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس عظیم مقصد کے لیے بھی اگر فون استعمال کیا جائے اور گھر گھر میں نماز زندہ کرنے کی سعی اور جد و جہد کی جائے، اور اس کے لیے ہم فونوں کا استعمال کریں، کال کریں، واٹس ایپ بھیجیں، اور ان کے سامنے تقریریں اور بیانات بھیجیں، اور ان کو ہم دعوت دیں، سمجھائیں، ذہن سازی کریں، ترغیب دیں، ان سے بار بار وقتاً فوقتاً حال و احوال لے کے کارگزاری لیں، اور پھر کارگزاریاں سنائیں ان کو، تاکہ وہ حضرات اپنے گھروں میں نمازوں کو زندہ کر سکیں۔ جب مسلمان اس ایک عظیم الشان عمل کو اپنے گھر گھر میں جب زندہ کرنے پر آ جائیں گے، اور جب مساجد کھلیں گی تو ہمیں امید ہے کہ مساجدیں مصلیوں سے آباد ہو جائیں گی۔ فجر سے لے کر عشاء تک کی ساری نمازوں میں محلے کے تمام مرد مسجد میں نظر آئیں گے، اور گھر کی ہر تمام عورتیں اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھنے والی ہو جائیں گی۔ ایک عظیم ایک بہترین ماحول نماز کا پورے آبادیوں میں زندہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بڑا بہترین موقع ہے۔ غلغرض اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس میں اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے، اس میں ساتھ ساتھ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
مختلف موقعوں پر حکم اپنی امت کو یہی دیا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ کی مدد بھی آئے گی تو نماز ہی سے آئے گی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ استعینوا، مدد حاصل کرو اللہ کی، بالصبر والصلاۃ، صبر کر کے بھی نماز پڑھ کے بھی، صبر کر کے بھی اور نماز پڑھ کے بھی۔ حالات جب ناگفتگی اور ناگوار حالات آ جاتے ہیں، اس پر آدمی کو صبر کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، اس لیے کہ حالات کا لانے والا اللہ ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت و مصلحت ہوتی ہے، تو ہمیں صبر سے کام لینا ہے۔ صبر کریں گے اللہ کی مدد پائیں گے، بے صبری کا مظاہرہ کریں گے اللہ کی مدد ہٹ جائے گی۔ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، تو میں اپیل کرتا ہوں جو لوگ بہت سی جگہوں پر مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، حالات میں گھرے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، تو وہ نظرات سے میں دلی یہ اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ صبر و تحمل سے کام لیجئے۔ آپ کا صبر و تحمل پوری امت کے حق میں خیر کا اور پوری امت کے حق میں اللہ کی نصرت و مدد کے اترنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور پھر نماز سے مدد حاصل کرو، تو نماز بھی گویا مدد کا ذریعہ ہے، اللہ کی مدد کے اترنے کا سبب ہے۔ پھر آگے لدلوک الشمس آیا ہے لفظ۔ دلوک کے معنی آتے ہیں میلان کے، مائل ہونا، جھک جانا۔ تو دلوک الشمس، شمس کہتے ہیں سورج کو، دلوک الشمس کا مطلب ہوا کہ سورج کا ڈھل جانا، سورج کا جھک جانا اور مائل ہو جانا۔ اب یہ لفظ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک کے سارے وقت کے لیے بولا جاتا ہے، کیونکہ سورج یہاں جھک رہا ہے، جھکتا جھکتا غروب ہو جاتا ہے، تو غروب ہونے تک بھی جھک ہی رہا ہے، غروب ہونے تک بھی مائل ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ زوال آفتاب بھی اس میں داخل ہے، غروب آفتاب بھی اس میں داخل ہے، دونوں معنی میں یہ بولا جاتا ہے۔ اب لدلوک کی شمس کے یہاں دو معنی میں سے کون سے معنی مراد ہیں؟ جمہور صحابہ اور جمہور تابعین کے نزدیک اس سے یہاں زوال آفتاب مراد ہے، یعنی سورج جو ابتدائی وقت میں ڈھلنا شروع ہوتا ہے، اس وقت وہ وقت مراد ہے۔ یہ معنی اور یہ مطلب تمام جو مفسرین صحابہ اکرام میں ہو، تابعین میں ہو، سب نے یہی معنی مراد لیا ہے۔ لہذا ہم اس کے دوسرے معنی یعنی غروب آفتاب کا وقت مراد لیں، ہم اپنی طرف سے مراد لیں، تو یہ صحیح نہیں ہوں گے۔ قرآن اس میں تمام جمہور صحابہ اور جمہور تابعین کی تفسیر کے خلاف ہو جائیں گے یہ معنی۔ تو اس لیے دلوک الشمس کا مطلب ہے زوال آفتاب۔ زوال آپ جانتے ہیں کہ دوپہر میں سورج ایک وقت ہوتا ہے کہ بالکل بیچ پہ ہوتا ہے، سر میں بیچ میں ہوتا ہے، سر کے اوپر، یہ استوا کا وقت کہلاتا ہے۔ استوا کے وقت میں نماز پڑھنا حرام ہوتا ہے، بالکل سب سورج جب سر پہ ہو، درمیان میں ہو، اس کا ایک وقت مقرر ہے، ہر دن بدلتا رہتا ہے، تو وہ درمیان میں جب سورج ہوتا ہے اس وقت میں نماز پڑھنا حرام ہے، مکروہ نہیں بلکہ حرام ہے۔ اس سے تھوڑی دیر پہلے اور تھوڑی دیر بعد تک مکروہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد زوال یعنی چند منٹ کے بعد، درمیان میں جب سورج ہوتا ہے تو 1.5-2 منٹ کے بعد سورج کی ٹکیا وہاں درمیان سے ٹل جاتی ہے اور ہٹ جاتی ہے اور ڈھل جاتی ہے، اسی کو زوال کہتے ہیں۔ تو یہ زوال آفتاب کا جو وقت ہے اس کو دلوک الشمس کہا گیا قرآن میں۔ تو یہ زوال آفتاب جب سورج اپنے بیچ سے ہٹ جائے اور سورج کی ٹکیا درمیان سے ٹل جائے اور وہ ڈھل جائے، اسی کا نام زوال ہے۔ زوال کے بعد سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب ظہر کا وقت شروع ہوا تو فرمایا لدلوک الشمس، زوال آفتاب سے لے کر الی غسق اللیل، رات کی تاریکی۔ غسق کے معنی تاریکی کے آتے ہیں، یعنی وہ تاریکی جب بالکل اندھیرا ہو جائے، دن کی روشنی ختم ہو جائے اور دن کا اجالا بالکل ختم ہو جائے، تو اس کو غسق کہتے ہیں، غسق اللیل۔ تو یہاں غسق کے معنی ہی ہے مکمل طور سے تاریکی ہو جانا، مکمل طور پہ اندھیرا ہو جانا اور مکمل طور پہ اجالا چلا جانا۔ یہی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، جس کو امام مالک علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو آپ زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرا آنے تک کے وقت کو اگر دیکھا جائے تو اس وقت میں 4 نمازیں آتی ہیں۔ ظہر کی نماز آ گئی، عصر کی نماز آئی، مغرب کی نماز آئی اور عشاء کی نماز آئی۔ تو یہ 4 نمازیں اس وقت میں آتی ہیں۔ تو علماء نے فرمایا کہ یہاں 4 نمازیں پڑھنے کا اور چاروں نمازیں قائم کرنے کا حکم اس ایک آیت کے اتنے سے ٹکڑے میں دیا گیا ہے۔
اب یہ تو اجمالی حکم ہے کہ اجمالی طور پر، مجمل طور پہ، مختصر طور پہ اس وقت سے اس وقت تک نمازوں کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن اس کی تفصیل کون بتاوے گا کہ اس وقت میں یہ نماز، اس وقت میں یہ نماز، اس وقت میں یہ نماز اور اتنی رکعتیں اور اس انداز کے ساتھ؟ تو یہ تفصیل بتانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، آپ علیہ السلام بتلائیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حدیثوں میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ یہاں ایک لفظ میں آپ کو غور کرنا ہے، وہ ہے لفظ غسق اللیل۔ غسق کے معنی جب مکمل اندھیری کے آتے ہیں، جو ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لفظ سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ عشاء کا وقت اس وقت شروع ہوگا جب مکمل اندھیرا ہو جائے، اور مکمل اندھیرا جب ہوتا ہے جب دو چیزیں اور غروب ہو جائیں گی۔ آفتاب کے غروب ہونے کے بعد ایک شفق احمر ہوتا ہے اور ایک شفق ابیض ہوتا ہے، یعنی آسمان کے کنارے پر جہاں سورج غروب ہوا اس جگہ پر غروب آفتاب کے بعد پہلے سرخی آتی ہے، لال آتا، لالی ہوتی ہے، سرخی ہوتی ہے آسمان کے اوپر افق پر۔ یہ سرخی ختم ہو جانی چاہیے، اور یہ سرخی ختم ہونے کے بعد پھر اس کے بعد سفیدی آتی ہے، سفیدی یعنی آسمان کے افق اور کنارے پر آپ کو سفید روشنی نظر آئے گی، سفیدی نظر آئے گی۔ وہ سفیدی بھی جب چلی جائے گی تو اس کے بعد سیاہی آئے گی اور اندھیرا آئے گا۔ تو یاد رکھیں کہ غروب آفتاب کے بعد سرخی ختم ہو جانا چاہیے، پھر سفیدی بھی ختم ہو جانی چاہیے، اس کے بعد جب اندھیرا آتا ہے تب عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اور یہ معنی امام صاحب نے غسق اللیل کے لفظ سے لیے ہیں کہ غسق میں اندھیری، مکمل اندھیرا آ جانے کے وقت کو کہا گیا ہے، اور مکمل اندھیرا جب ہی آتا ہے جب یہ دونوں چیزیں غروب ہو جائیں۔ اس کے بعد لفظ آیا ہے وہ قرآن الفجر، اور قرآن الفجر کا معنی ہے فجر کی نماز بھی قائم کرو۔ نماز کے لیے یہاں پر لفظ قرآن لائے، قرآن الفجر یعنی فجر کا قرآن پڑھو۔ تو قرآن یہاں معنی نہیں ہے بلکہ نماز معنی ہے اس کے۔ قرآن کا لفظ کہا گیا، مراد نماز لی گئی ہے۔ یہ اس لیے کہ قرآن بھی نماز کا ایک جز ہے۔ نماز جب آدمی پڑھتا ہے تو نماز میں قرات ہوتی ہے، اور قرات قرآن پاک کی ہوتی ہے، تو قرآن پاک اس میں ضرور پڑھا جاتا ہے۔ تو قرآن نماز کا ایک جز ہوا، رکوع ہے، سجدہ ہے، تحمید و تسبیح و تکبیر وغیرہ بھی اس میں پائے جاتے ہیں۔ ان سب کو چھوڑ کر اللہ نے قرآن کا لفظ ایک جز بولا اور پوری نماز مراد لی۔ اور ایسا قرآن میں بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے کہ جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے، اور کبھی کل بول کر جز مراد لیا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے جز بولا کہ پوری نماز کا ایک جز قرآن بولا، اور پورا کل مراد لیا یعنی پوری نماز مراد لیے۔ اب رہا یہ کہ صرف قرآن ہی کا ایک جز کیوں بولا گیا، تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فجر کے وقت میں طویل قرات ہوتی ہے، طویل قرآن پڑھا جاتا ہے، اور اس وقت میں قرآن پڑھنا مطلوب بھی ہے اور مسنون بھی ہے۔ اس وجہ سے، اور جبکہ دوسری نمازوں میں اتنا لمبا قرآن اور اتنی لمبی قرات نہیں ہوتی، اس وجہ سے بطور خاص اس کی طرف اشارہ کرنے کی غرض سے قرآن الفجر کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اچھا، ایک بات اور رہ گئی، وہ یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اس آیت میں 4 نمازوں کو ایک ساتھ بیان کیا اور فجر کی نماز کو الگ سے بیان کیا، اس کے لیے الگ لفظ استعمال کیا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ الگ لفظ کے ذریعے سے فجر کی نماز کو ذکر کرنے میں اشارہ اس طرف ہے کہ فجر کی نماز کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے، اس طرف اشارہ دینا مقصود ہے، کیونکہ فجر کی نماز کا وقت نیند کا وقت ہوتا ہے، اور نیند سے بیدار ہونے میں لوگ کمی کوتاہی کرتے ہیں، جس سے فجر کی نماز چھوٹنے اور قضا کر دینے کے احتمالات اور امکانات زیادہ پائے جاتے ہیں، اس لیے اس کا اہتمام لوگوں میں کم پایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے
اس کا اہتمام زیادہ کرنے کے لیے اللہ نے اس کے لیے الگ لفظ استعمال کر کے، الگ لفظ لا کر کے اس کا حکم الگ سے دیا کہ فجر کی نماز کو بطور اہتمام سے قائم کرو۔ تو لہٰذا فجر کی نماز کی اہمیت کے پیش نظر اس کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ رمضان میں سحری کرنے کی برکت سے بہت سے لوگ فجر کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں، اول وقت میں پڑھ کے سو جاتے ہیں، لیکن رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں فجر کی نماز پڑھنے میں عموماً کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے وہ رمضان میں بھی فجر کی نماز پتہ نہیں فجر کی نماز کے بارے میں ان کا اہتمام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اگر نہیں ہوتا ہے تو ان کو بھی اس کا فکر کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ بے شک فجر کا قرآن ایسا ہے کہ اس وقت میں حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ مشہود کے معنی حاضر، جہاں پر جس وقت میں حاضر لوگ کچھ حاضر ہوں، تو فجر کا وقت حاضری کا ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کے وقت میں فرشتوں کی دونوں جماعتیں موجود رہتی ہیں۔ ایک وہ جماعتیں جو رات بھر سے ڈیوٹی میں لگی ہوئی تھی، کام میں لگی ہوئی تھی، ہمارے کرامن کاتبین دائیں اور بائیں مونڈوں پر بیٹھے ہوئے لکھ رہے تھے، تو رات بھر ان کی شفٹ تھی۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے ساتھ فرشتے لگائے جاتے ہیں، حفاظت کے لیے حفاظت کے فرشتے ہمارے ساتھ لگائے جاتے ہیں۔ مختلف خدمتیں، مختلف حفاظتیں، مختلف کام، ہمارے کام جو ہمارے سے متعلقہ کام ہیں جو فرشتوں کو دیے گئے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو رات بھر کے فرشتے رات بھر اپنی ڈیوٹی پورا کرتے ہیں، اور صبح کے وقت میں فجر کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ فرشتے چلے جاتے ہیں، اور دن والے فرشتے آ کر اپنی ڈیوٹی شروع کرتے ہیں۔ تو دن والے فرشتے کچھ پہلے سے آ جاتے ہیں، فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس وقت میں رات والے فرشتے بھی موجود رہتے ہیں اور دن کے فرشتے بھی آ چکے ہوتے ہیں، تو دونوں جماعتیں جمع ہو جاتی ہیں، فرشتوں کی دونوں جماعتیں۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ صبح کے قرآن کے وقت میں جب تم قرآن فجر کا پڑھتے ہو تو اس وقت میں دونوں جماعتیں حاضر رہ کے تمہارا قرآن سنتی ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے اس کو کہہ کر کے ہمیں اس کی اہمیت کی طرف اشارہ دیا کہ صبح کے وقت میں قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو، فجر کی نماز میں قرآن زیادہ طویل قرات کرو جو مسنون ہے، کیونکہ اس وقت میں فرشتوں کی دونوں جماعتیں آ کے تمہارا قرآن سنتی ہیں۔ ان کے سننے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان کے سننے سے ہمارا بہت بڑا فائدہ ہے۔ بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ فرشتے جو جا رہے ہیں وہ اس حال میں جا رہے ہیں کہ ہم کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھ کر جا رہے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں یہی کہیں گے کہ اللہ ہم اس حال میں ان کو چھوڑ کر آئے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے۔ اور جو صبح کے فرشتے آئے ہوئے ہیں وہ بھی جا کے کارگزاری سناتے ہیں کہ اللہ جب ہم گئے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے، ہم نے اس حالت میں ان کو پایا۔ تو پھر ہمارے اس ایک عمل کی گواہی دو جماعتیں دیتی ہیں الگ الگ طریقے سے، تو ہماری گواہیاں بڑھیں گی اور ہماری اچھی خبریں بارگاہ الہی میں پہنچیں گی۔ تو اس وجہ سے یہ وقت بہت ہی بہترین وقت ہوتا ہے، اس میں شوق اور ذوق سے اور اہتمام سے قرآن پاک بھی پڑھنا چاہیے اور فجر کی نماز بھی پڑھنا چاہیے۔ اب میں اسی پر بس کرتا ہوں، اور آیت کے جو اگلے حصے پڑھے گئے ہیں ان کو انشاءاللہ آئندہ تفسیر میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔